اسی اعتبار سے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سفر الگ چیز ہے اور عبادت الگ چیز ہے. یہاں پر قدم قدم پر عبادت سفر سے مربوط ہے، سفر عبادت سے مربوط ہے، لہٰذا دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا اور دونوں کو ساتھ ساتھ تیار کرنا پڑے گا. لیکن ہر سفر کا سامان سفر اور ہے، حج کا سامان سفر اور. ایک تو وہ لسٹ ہے جو آپ کو دی گئی، وہ میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو آخر میں، حالانکہ آپ کو دے دی گئی. اور وہ کیا ہے؟ آپ ذرا دیکھیں ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث. تین چیزیں سامان سفر کی لسٹ میں ایسی ہیں، میں اور آپ کبھی جذبات میں اگر کہہ دیں کہ ایسی نماز کا کیا فائدہ، ایسے روزے کا کیا فائدہ، ایسی عبادت کا کیا فائدہ، یہ جملہ ہمارے زبان پر آ جاتا ہے جذبات میں، لیکن کوئی جذباتی انسان جذباتی خطیب بات نہیں کر رہا. پانچ امام کہہ رہے ہیں کیا فائدہ. یعنی اگر نگاہ عصمت سے اور نگاہ امامت سے دیکھا جائے تو جس شخص کے سامان سفر میں تین چیزیں نہیں ہیں، باقی اس نے ہر سامان پیک کر لیا، اچھے سے اچھا سامان بنا لیا، یہ تین چیزیں اس کے سامان سفر میں نہیں ہیں، امام فرماتے ہیں کیا فائدہ؟ تو کوئی فائدہ نہیں ہو. اس نے فضول میں پیسہ بھی ضائع کیا، فضول میں وقت بھی ضائع کیا، فضول میں گروپ کی ایک سیٹ بھی ضائع کی، اور فضول میں سب کچھ ضائع کیا اس نے اگر تین چیزیں اس کے سامان سفر میں نہیں ہیں. نمبر ایک، تقوی اور پرہیزگاری جو اسے اللہ کی معصیت سے روکے. اپنے سامان سفر میں اس تقوی کو لے کر چلو کہ جو قدم بقدم مرحلہ بمرحلہ تمہیں اللہ کے احکام کی معصیت سے روکے. دل نہیں چاہ رہا داڑھی رکھنے کا، وہ تقوی ہے جو معصیت سے روکے گا، انسان داڑھی رکھنے میں تیار ہو جائے گا. دل نہیں چاہ رہا حجاب کرنے کا، لیکن وہ تقوی ساتھ لے کر چلو جو تمہیں حجاب رکھنے پر، حجاب کی پابندی کرنے پر مجبور کرے. کیسے ممکن ہے کہ میں رب العزت کی بارگاہ میں جاؤں اور اس حلیے میں جاؤں، اس شکل لے کر جاؤں جو پروردگار کو پسند ہی نہیں؟ یعنی اس سے بڑی ہٹ دھرمی کیا ہوگی، اس سے بڑی اور فرعونیت کیا ہوگی؟ ایسا تقوی اور پرہیزگاری جو اللہ کی معصیت سے روکے رکھے. دوسری چیز، حلم اور بردباری، اس کا آسان ترجمہ ہے برداشت اور ٹالرنس، جس کے ذریعے اپنے غصے پر قابو رکھ سکے. اگر حاجی کے سفر میں سب کچھ ہے، بڑی اچھی لسٹ اس کو بنا کر دے دی گئی ہے، لیکن قوت برداشت اس کے پاس نہیں ہے، اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کیا فائدہ ایسے شخص کو حج کرنے کا جو ذرا سا اپنے غصے کو برداشت نہیں کر سکتا. سفر حج کے دوران دو ہی طرح کے تو معاملات ہوں گے، ایک وہ کہ جو آپ کو پسند ہے، آپ کی خواہش کے مطابق ہے، آپ کی منشا کے مطابق ہے، وہاں تو غصہ آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر سب کچھ ہو رہا ہے جو آپ کی مرضی کے مطابق ہے تو غصہ کس چیز کا؟ اور دوسرے معاملات وہ ہیں جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہوں گے، جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے، آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوگا، آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا ہوگا، اور وہاں پر پھر انسان ریئیکٹ کرتا ہے غصے کی صورت میں. امام فرماتے ہیں کہ تمہیں غصے پر برداشت کرنا آنا چاہیے. تم سفر حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ سفر کوئی عام سفر نہیں ہے، یہ رب العزت کی بارگاہ میں مہمان نوازی کا سفر ہے، بندگی کا سفر ہے. ایک شخص آیا چھٹے امام کی خدمت میں، سنتے چلے روایت، بڑی کام کی روایت، اور یہ دور جب چھٹے امام کا دور ہے جہاں آج کل کی پلاننگ نہیں ہے کہ پہلے سے ہوٹل بک ہو گیا اور پہلے سے معلم بک ہو گیا اور پہلے سے آپ کی فلائٹ بک ہے، A to Z سب کچھ بک ہو گیا. نہیں، ایسی کوئی بکنگ نہیں ہے. آدمی چلا ہے، نہیں پتا مکہ پہنچوں گا تو کیا حال ہونے والا ہے، سردی ہوگی، گرمی ہوگی، بہار ہوگی، خزاں ہوگی، جگہ ملے گی نہیں ملے گی، ہوٹل ملے گا نہیں ملے گا، سرائے ملے گی کہ نہیں ملے گی. اور ہر شخص جو اونٹوں پر چل کر آ رہا ہے، پیدل چل کر آ رہا ہے، گھوڑوں پر سوار ہو کر آ رہا ہے، پورا کا پورا کاروان تھکن کے عالم میں پہنچا، اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ بس جاتے ہی سب سے پہلے عمرہ مکمل کریں اور احرام کی پابندیوں سے فارغ ہوں. اب ایسے وقت میں ایک انتہائی اہم امتحان، ایک حاجی کو روکا گیا کہ تم رک جاؤ، تم اونٹوں کا خیال رکھو، سامان سفر کا خیال رکھو، گھوڑوں کا خیال رکھو، سب کی چیزوں کا خیال رکھو. ہم جاتے ہیں عمرہ کر کے آتے ہیں، جب ہم جا کے آئے اس کے بعد تو عمرہ کرنے جانا. اب کسی نہ کسی ایک کو تو قربانی دینی ہے. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بچ جاؤں، میرا نام نہ ہے، میں پہلے عمرہ کر لوں. بلکہ اور زیادہ کھلے الفاظ میں بات کروں تو ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی بیوقوف بن جائے، میں بیوقوف نہ بنوں. انسان اپنے آپ کو بیوقوف سمجھتا کہ تو مجھے بیوقوف بنا دیا گیا، کسی پاگل کو کھڑا کر دیا گیا. اب اس مومن کے دل میں جانے کیا بات تھی. آیا چھٹے امام کی خدمت میں، کہنے لگا مولا ہمارا گروپ آیا، ہمارا کاروان آیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ. مولا مجھے کھڑے رہنا پڑا. وہ لوگ گئے، آرام سے پہلا عمرہ کر کے آ گئے. مولا اس کے بعد لگ رہا تھا لہجے سے کہ شکایت کر رہا ہے، شکایت کرنا نہیں چاہ رہا لیکن لہجے کے اندر شکایت موجود ہے.
سنے چھٹے امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے فرمایا سن، ٹھیک ہے انہوں نے پہلے عمرہ کیا تو نے بعد میں عمرہ کیا، لیکن وہ سب جنہوں نے مل کر عمرہ کیا ان سب کے عمروں کا جتنا ثواب تھا تیرے ایک عمرے کا ثواب ان کے تمام عمروں سے بڑھ کر تھا۔ تم کیوں گئے تھے؟ نام لکھوانے کے لیے کہ میں نے پہلے عمرہ کیا، یا ثواب حاصل کرنے کے لیے، رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے؟ بعض اوقات زیادہ کامیاب وہ ہے جو زیادہ بے وقوفی کا مظاہرہ کر سکے، دنیاوی اعتبار سے اپنی خواہش کو چھوڑ سکے، اپنے حق کو چھوڑ سکے۔ کسی دوسرے کو اس کا حق مل جائے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ مجھے میرا حق ملے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، تجربات چونکہ کافی زیادہ ہو چکے ہیں، میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے واپس پلٹ کر سفر حج کے بعد کہ فلاں مقام پر میں غصے ہو گیا تھا، ٹھیک ہے سارا معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن ایک دل میں حسرت باقی رہے گی کاش میں غصے نہ ہوا ہوتا۔ اپنے سفر حج سے اس ایک غصے کو انڈو کر سکتا نہیں، کر سکتا انسان، رہ جاتا ہے انسان، یاد رہ جاتی ہے کہ آخر میں کیوں اس مقام پر غصے ہوا تھا، کیوں اس مقام پر میں نے اپنے برداشت کو کھو دیا تھا۔ ابھی سے تیاری کرنا کہ انشاءاللہ اس پورے سفر حج کے دوران ایک ایک مومن جو رب العزت کا مہمان بن کر آ رہا ہے، کتنا ہی اچھا ہے کہ میں رب العزت کے مہمانوں کی مدد کر سکوں، چاہے کسی مقام پر اپنا حق چھوڑ دینا پڑے۔ اگر اس تیاری کے ساتھ حج ہو رہا ہے، اگر اس تیاری کے ساتھ سفر اختیار کیا جا رہا ہے، اگر اس تیاری کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ زمانے کے امام کے اور پروردگار عالم کے مہمانوں میں اپنے نام میں شامل کروایا جا رہا ہے تو پھر یہ بہترین ہے۔ اور تیسری اور اہم چیز، اپنے ہم سفروں کے ساتھ حسن اخلاق۔ امام فرماتے ہیں اگر یہ نہیں سامان سفر میں، تمہارا حج بیکار ہے، تمہارا سفر بیکار ہے۔ قدم قدم پر تمہیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، قدم قدم پر تمہیں دوسروں کے لیے آسانی اور آسائش فراہم کرنا۔ اب پھر بات شروع کرنے سے پہلے کچھ مزید بنیادی باتیں، میں نے کہا نا بار بار جملہ کو سننے ملے گا۔ سب سے پہلی بات، پچھلے سال کے حجاج سے مشورہ ضرور کریں۔ یعنی اگر میں جملہ یہ لکھتا کہ پچھلے سال کے حجاج سے مشورہ نہ کریں، لفظ ضرور کی جگہ نہ لگا دیتا، تب بھی آپ کرتے تو صحیح، نہ فقط کرتے تو صحیح بلکہ کرنا شروع بھی کر چکے ہوں گے۔ تو میں ایک ایسے کام کی کیوں پابندی لگاؤں کہ جو آپ نے ہر صورت میں کرنا ہے، ہاں کہنے کی صورت میں بھی اور نہ کہنے کی صورت میں بھی۔ تو میں ہاں کہہ کر آپ کو پرمیشن دے دیتا ہوں کہ آپ ضرور مشورہ کریں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کریں گے، لیکن خدا را یہ نہ سمجھیں کہ اس سال بھی وہی کچھ ہونے والا ہے جو پچھلے سالوں میں ہوا تھا۔ دیکھیں آپ کو جو حاجی بھی جو انفارمیشن بھی دے رہا وہ صرف اور صرف اپنے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، یا میری بس کے ساتھ کیا ہوا، یا میرے گروپ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اسے نہیں پتا 25 لاکھ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ حج ہے، عرفات سے منی آنا، عرفات سے مزدلفہ آنا، 25 لاکھ حاجی عرفات سے موو کرتے ہیں۔ یہ ہر سال کا پرابلم ہے کہ 18 لاکھ 19 لاکھ 20 لاکھ حاجی وقت پر مزدلفہ پہنچ جائیں گے، 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ حاجی عرفات میں رہ جائیں گے۔ اب کسی کو نہیں پتا کہ کس کا نام ان 20 لاکھ میں ہے جو ٹائم پر مزدلفہ پہنچنے والے ہیں، اور کس کا نام ان 5 لاکھ میں ہے جو نہیں پہنچنے والے، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ چالاک سمجھتا ہے، پلاننگ کرتا، لیکن پروردگار کو پتا ہے کہ ایک سسٹم ہے جو بہرحال چلنا ہے۔ لہٰذا اگر مثال کے طور پر ایک گروپ ہر سال وقت پر پہنچتا رہا، ضروری نہیں کہ اس سال وقت پر پہنچ جائے گا۔ ہر سال وقت پر نہیں پہنچا، ضروری نہیں کہ اس سال بھی نہیں پہنچے گا۔ اگر کسی ایک گروپ کی بس خراب ہو گئی، ضروری نہیں کہ آپ کی بس بھی خراب ہی ہونے والی۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قدم قدم پر مسائل کی صورت میں پیش آتی ہیں۔ اگر کسی ایک حاجی کا کمرہ خراب تھا مثال کے طور پر، تو ضروری نہیں کہ کمرہ ہر ایک کو خراب ہی ملنے والا، اور ہر سال ہر حاجی کا کمرہ خراب ملنے والا۔ تو پچھلے سال کے حاجیوں سے مشورہ ضرور کریں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اس سال بھی وہی کچھ ہونے والا ہے جو پچھلے سالوں میں ہوا تھا۔ اس سال جو پلاننگز ہیں، جو سعودی عرب کے قوانین میں تبدیلیاں ہیں، وہ ساری کی ساری اپڈیٹڈ تبدیلیاں وقتاً فوقتاً ضرورت کے اعتبار سے آپ کو بتائی جاتی رہیں گی۔ لہٰذا پچھلے سالوں کے حاجیوں کے ساتھ مشورہ کرنے والی جو حص اور جو فطرت ہے، اس کا شاید سب سے بہترین استعمال یہ ہو کہ جس گروپ کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں، بہرحال پچھلے ایک سال کے حاجی کے مقابلے میں ان کا تجربہ بعض اوقات 10 15 گنا زیادہ ہوتا، تو ایک حاجی کے تجربے پر بھروسہ کرنے کے بجائے شاید مناسب ہو کہ ٹیم کے تجربے پر بھروسہ کیا جائے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے میں اپنی معلومات کو اپڈیٹ کیا جائے